وہ مارگلا ہلز پر پہنچ چکے تھے۔ کچھ دیر کے لیے فریش ہونے ایک ہوٹل پر رکے تھے۔ کچھ کھاؤ گے؟ راہم نے اس سے پوچھا۔ نہیں، ابھی اتنی خاص بھوک تو نہیں ہے، منیہا نے سکون سے کہا۔ ہاں مجھے بھی نہیں، تھک گیا یار ڈرائیونگ کرتے کرتے۔ راہم نے ایک زوردار انگڑائی لی۔ چلیں کچھ دیر چہل قدمی کر کے فریش ہو جائیں، منیہا نے اسے کہا اور وہ پہاڑ کی جانب ایک طرف قدرے ڈہلوان پر چلے آئے۔ اس جانب کوئی نہیں تھا۔ گہری خاموشی میں پرندوں کی چہکار، بڑے بڑے درخت اور ٹھنڈی ٹھار جسم میں ایک سنسنی سی پیدا کرتی یخ بستہ ہوائیں جو منیہا کے وجود پر چادر اور زلفوں سے چھیڑ خانی کر رہی تھی۔ اس کے وجود، چادر اور بالوں سے ٹکرا کر ہوا اس کی دل فریب مہکتی خوشبو فضا میں بکھیر کر اسے معطر کر رہی تھی، اور یہ خوشبو راہم کی رگوں پہ میں سرور سی بن کر اتر رہی تھی۔ حسب معمول وہ پٹ پٹ بولے جا رہی تھی۔ راہم اس کے ہلتے ہونٹوں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک بڑے سے درخت سے کمر ٹکا کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب کھنچا چلا جا رہا تھا۔ راہم میں وہاں پر امی بابا کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کروں گی۔ ارے وہ دیکھے کومل برد، اس کی آواز مجھے بہت پسند ہے، اسی لیے تو میں نے اپنے میسج کی رنگ ٹیون اسی وائس کی لگا رکھی۔ منیہا کی نان سٹاپ چلتی زبان کو بریک لگی تھی جب وہ بے حد قریب آ کر اس کے دائیں بائیں اپنے ہاتھ ٹکا کر اس کی گال پر ایک سلگتا لمس چھوڑ گیا۔ منیہا نے اس کی آنکھوں میں ایک پل کو دیکھا تھا، پھر نگاہیں جھکا لی۔ سامنے والے کی نگاہوں میں ایک عجیب سی لپک سی تھی جو کچھ اور ہی پیغام دے رہی تھی۔ منیہا کا دل اچھل کر اس کے حلق آیا تھا، مگر اسے خود پر اپنے تاثرات پر کنٹرول کرنا آتا تھا۔ یہ کیا تھا مسٹر راہم؟ وہ آئی برو اچکا کر بولی، مگر اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا۔ یو نو وٹ من، میں تمہارا عادی ہونے لگا ہوں۔ اڈیکٹ کس چیز کا؟ ایڈکشن ہو جانا، اس کا مطلب جانتی ہو، اور سب سے بڑی بات میں تمہاری قربت چاہنے لگا ہوں۔ یہ بات مجھے آج معلوم ہوئی جب تم نے میرے ساتھ آنے سے انکار کیا۔ میرا دل اور دماغ بند ہونے لگا تھا یہ سوچ کر کہ تم میرے ساتھ نہیں چل رہی۔ اس کے چہرے کے بے حد قریب وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ منیہا کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، کافی فنی تھا۔ ایک اور اسی طرح کا جوک سنا دے، دن اچھا گزر جائے گا۔ منیہا نے مصنوعی قہقہ لگا کر اس کی بات ہوا میں اڑائی۔ اس کا ایک بازو ہٹا کر وہاں سے جانا چاہا جب راہم نے وہی بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے درخت سے لگایا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں، رائٹ؟ راہم گڑایا تھا۔ تو اور کیا، اپنا فون چیک کر لیں، کوئی ضروری میسج یا کال نہ آئی ہو۔ اس نے نگاہیں چراتے خفیف سا طنز کیا تو راہم ہل کر رہ گیا۔ منیہا ڈونٹ یو ڈیئر کہ اب مجھے تم اس کے نام کے طعنے تشنے دو گی، وہ دانت پس کر بولا تھا اور اسے ایک جھٹکا دیا۔ مناہل کی کمر تنے سے ٹکرائی تو اسے درد ہوا تھا۔ طعنے تشنے کیوں؟ میں تو آپ کو حقیقت بتا رہی تھی جو شاید آپ کو یاد نہیں۔ چھوڑے مجھے راہم، یو ہرٹنگ می۔ وہ اب بھی اس کی گرفت میں مچلی تھی، مگر سامنے والے کو اس کا یہ آئینہ دکھانا کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ تبھی وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوتا واپس گیا تھا۔ منیہا کا دل کیا اپنے بال نوچ لے، اس کی سمجھ سے بالا تر ہوتا جا رہا تھا یہ شخص۔ راستے بھر خاموشی چھائی رہی۔ سب سے پہلے منیہا اور راہم پہنچے تھے، اور اس کے 1-2 گھنٹے بعد کلب اور مناہل۔ مری کے سبزہ زاروں میں یہ خوبصورت سا بنگلو تھا جہاں وہ آئے تھے۔ میزبانوں میں بلال، اس کی وائف نرین، اویس، اس کی وائف طیبہ، اور سمیر اور اس کی وائف تحریم تھے۔ ان میں سے بلال کے 2 بچے اور سمیر کے پاس ایک بیٹی تھی، جبکہ اویس کی وائف فرسٹ ٹائم ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ وہ بہت اچھی طرح ان سے ملی اور کچھ ہی دیر میں آپس میں ایسے گھل مل گئے کہ جیسے جانے کتنے زمانوں کے شناسائی ہو۔ سب نے بنگلے کے لان میں پرتکلف سا لنچ کیا، بلکہ کھانا لیٹ ہی کھایا گیا تھا کہ وہ لوگ کافی لیٹ پہنچے تھے۔ کھانا کھا کر مرد حضرات باہر نکل گئے تھے، جبکہ لیڈیز اور بچے ادھر ہی تھے۔ وہ سب آپس میں گھل مل گئی تھی۔
خاص کر مناہر اور منیہا آپس میں کافی فرینک ہو گئی تھی۔ طیبہ چونکہ تخلیق کے مراحل سے گزر رہی تھی، اس کے آرام کا خیال کرتے سب نے اصرار کر کے اسے اس کے روم میں آرام کی غرض سے بھیج دیا تھا۔ آپ دونوں بھی اتنے طویل سفر سے تھک گئی ہوں گی تو آپ لوگ بھی کیوں نہیں آرام کر لیتی؟ رات کو ڈنر پر ملاقات ہوگی اور کل سے خوب گھومے پھریں گے، تحریم نے نرمی سے کہا، اور واقعی وہ بہت تھکن محسوس کر رہی تھی، اس لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تحریم اور نرین ان کے ساتھ آئیں اور ان کو ان کے رومز تک پہنچا دیا۔ یہ بنگلو کا 2nd فلور تھا، جہاں روم میں پہلا روم منیہا کو دیا گیا تھا اور اس کے آگے 2 رومز چھوڑ کر تیسرا مناہل کو۔ کمرے بہت ہی شاندار قسم کے تھے۔ سرونٹس پہلے ہی ان رومز میں ان کا سامان پہنچا چکے تھے۔ آرام کرو، اور تم تو بالکل چھوٹی سی ہو، اس لیے مجھے بلا تکلف آپ بھی بول سکتی ہو۔ تحریم مناہل کے پاس کھڑی تھی، جس کے چہرے پر مہربان سی مسکراہٹ تھی۔ بہت شکریہ آپ کا، مناہل نے کہا۔ تحریم کمرے کا دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ بہت ہی شاندار سا کمرہ تھا۔ وہ تھکن سے چور چادر دوپٹہ اتار کر بیڈ کی ایک سائیڈ رکھتی بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں لیٹی اور آنکھیں موند کر سلگتی کپڑیوں کو سہلایا۔ اس آدمی کو جھیلنا اور برداشت کرنا نہایت عذاب شکن تھا۔ اوپر سے وہ اسے اتنا زج کر کے جانے کیا حظ اٹھاتا تھا، یا اسے پریشان کر کے اسے جانے کون سا سرور آتا تھا جو وہ اسے چھیڑنے سے بالکل بھی باز نہیں آتا تھا۔ وہ ذہنی طور پر اتنا تھک چکی تھی کہ اتنا نرم گرم بیڈ ملتے ہی گہری نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ نہ خود کا ہوش رہا، نہ اپنے سونے کی پوزیشن کا، نہ یہ احساس کیا کہ چادر اور دوپٹے کو تو اتار کر سائیڈ پر رکھ دیا، مگر ابھی تک کمفرٹر اوڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی ہے۔ ادھر نرین منیہا کو اس کے روم میں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس نے پہلے سوچا کوئی آرام دہ سوٹ پہن لے، مگر پھر رات کے ڈنر کا خیال آیا تو اپنے خیال کی تردید کرتی لیٹ گئی کہ اب چینج کر لیتی تو رات کو پھر ڈنر کے لیے چینج کرنا پڑتا۔ اسی لیے وہ بھی نرم و ملائم بیڈ پر کمفرٹر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ بوجھل ہوتی آنکھیں جلد ہی نیند سے چور ہو کر بند ہو گئی۔ اتنے عرصے بعد ملے تھے، ہنسی کہکے ذو معنی باتیں جاری و ساری تھیں، چہل قدمی اور پرانی باتیں دہراتے وقت کا احساس ہی نہ ہوا، اور رات کے 9 بج گئے۔ اور پھر موسم یک لخت بہت زیادہ ہی خراب ہوا تھا۔ کچھ نومبر کے آخری دن چل رہے تھے۔ تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی تو انہوں نے جلدی سے واپسی کی راہ لی۔ وہ ہنستے کھلکھلاتے واپس آئے تھے، موسلا دھار بارش کی تیز بچھاڑ کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی کافی بھیگ چکے تھے۔ نرین، تحریم اور طیبہ لاؤنج میں بیٹھی تھی اور بچے بھی ادھر ہی کھیل رہے تھے۔ کچن میں خان سامہ کھانا بنا رہا تھا اور اشتہا گیز خوشبو پورے لاؤنج میں پھیلی ہوئی تھی۔ راہم اور مرتضیٰ کی نگاہیں کسی کو ڈھونڈنے کے تعاقب میں ادھر ادھر بھٹکی تو تحریم نے ہی ذو معنی لہجے میں ان کی مشکل حل کی۔ کن کو ڈھونڈ رہے بردرز؟ آپ کی بیگمات تو اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہی ہیں، تحریم نے بتایا تو سب نے معنی خیزی سے انہیں دیکھا۔ راہم تو ادھر ادھر دیکھنے لگا، جبکہ وہ ڈھیٹ بنا مسکرا دیا۔ ڈنر کے لیے اٹھا کر لاتا ہوں، ہماری محترمہ کی نیند قابل رشک حد تک اتنی پکی ہے کہ پاس کھڑے ہو کر نگاڑ بجا کر اٹھانا پڑے گا۔ ویسے بھی چینج بھی کرنا ہے۔ مرتضیٰ مسکراتا اوپر کی جانب بڑھا تھا کہ سامان رکھوانے کے ساتھ بلال نے انہیں آگاہ کر دیا تھا کہ ان کے کون کون سے رومز ہیں۔ میں بھی منیہا کو جگا دیتا ہوں، راہم نے کہا اور اپنے روم کی جانب بڑھا۔ مرتضیٰ لاک کھول کر کمرے میں داخل ہوا تھا، مگر سامنے کا قیامت خیز منظر دیکھ اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ لاپرواہ ہوئی تھی اور اس کی یہ لاپرواہی قلبِ مرتضیٰ کو بہت بھاری پڑی تھی کہ وہ اپنی جگہ پر ساکت و جامد ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر سکن شیشوں کی فراق میں چادر، کمفرٹر اور دوپٹے سے بے نیاز بکھری سی گہری نیند میں سوئی مرتضیٰ کے 14 طبق روشن کر چکی تھی۔ چہرے پر وہی الوہی معصومیت سی چھائی ہوئی تھی
گھنی پلکوں کی جھالریں سرخ و سفید چہرے پر سایہ فگن تھی، جبکہ سیاہ گھنے بالوں کی چند آوارہ لٹیں اس کے کندھاری سرخ ہونٹوں پر گرتی مرتضیٰ کو زہر لگی تھی۔ کمرے میں آتش دان سلگ رہا تھا، جس سے کمرہ کافی گرم تھا۔ تبھی تو وہ اتنی لاپرواہی سے سوئی ہوئی تھی کہ پاؤں میں پڑے کمفرٹر کو کھول کر خود پر اوڑھنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی تھی۔ نازک جسم کے نشیب و فراز صاف عیاں تھے۔ یہ ہوش ربا مناظر دعوت نظارہ دیتے اسے اکسا رہے تھے کہ آگے بڑھو اور اپنے لمس کی لطافت اور محبت کی نرم و گرم فوار سے انہیں پور پور بھگو دو۔ بڑا اعصاب شکن تھا یہ، مگر وہ پھر نگاہیں چراتا بیگ کی جانب بڑھا، اپنے کپڑے لے کر واش روم گیا، چینج کر کے باہر آیا۔ اس کی لاپرواہی اور اس مردوں سے شرط باندھنے والی اس کی اس نیند پر اس نے ایک سرد سیاہ بڑھی۔ وہ پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالتا بیڈ کے قریب آیا تھا۔ مناہل زور سے اسے پکارا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ مینو! وہ چلایا اور اس کا سفید بے داغ بازو جھنجھوڑا۔ وہ ذرا سا کسمسائی اور دوبارہ سو گئی۔ اس کا یہ کسمسانا بھی ایک جواں دل پر بجلی گرا گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنے منہ زور بے لگام جذبوں کے سامنے ہار جاتا۔ اسے جگا کر اسے اس کی عظیم الشان لاپرواہی کا احساس دلانا از حد ضروری ہو گیا تھا، اور اس کے لیے اسے اپنا ڈرکولا فارمولہ آزمانا پڑتا تھا۔ تبھی وہ اس کے شفاف گال پر جھکا تھا اور وہاں اپنے ہونٹ اور مونچھیں جان بوجھ کر سختی سے رب کی، اور گال کا کچھ حصہ اپنے دانتوں تلے دبایا۔ مونچھوں کی اس چبھن نے مناہل کو بے چین کیا۔ سب کچھ برداشت تھا، ان گھنی مونچھوں کی چبھن تھی جو روز اول سے اس کی جان کا آذار بنی۔ اس کے لیے ناقابل برداشت رہی تھی، اسی لیے وہ بری طرح کسمسائی تھی۔ مرتضیٰ اس کے وجود پر اس چبھن سے چھاپ چھوڑتا گردن سے کندھے تک آیا تھا۔ پھر جب مرتضیٰ نے اس کے شفاف بے داغ بازو پر دانتوں کا دباؤ بڑھایا تو وہ بلبلا کر جاگی تھی۔ موجودہ سچویشن اور اس میٹھے سے چبھن والے درد کو سمجھنے کی کوشش میں چند سانسیں لگیں، مگر جب اسے اپنے بازو پر جھکے دیکھا تو مناہل کرہ اٹھی۔ وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے! سچ مچ آدم خور ڈرکولا ہیں آپ! دور رہا کیجیے مجھ سے! وہ پھنکاری تھی اور اس کے کندھے پر مکہ برسا کر اس کی وحشی سی گرفت سے اپنا بازو چھڑایا۔ تم خود ہی مجھے اکساتی ہو، حلیہ دیکھا ہے اپنا؟ جب ایسے نظارے دیکھنے کو ملیں گے تو اچھا خاصا شریف انسان ڈرکولا ہی بنے گا۔ اس کی نظر اس کے وجود کی گہرائیوں میں اتری تو مناہل سچ مچ اپنی لاپرواہی پر گڑبڑا گئی۔ ہاتھ بڑھا کر اپنا دوپٹہ اوڑھا۔ اب کیا فائدہ، جب کہ میں اس نیند کا اچھا خاصا فائدہ اٹھا چکا ہوں۔ مرتضیٰ نے آنکھ ونک کرتے اسے چھیڑا۔ مناہل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ گال سے گردن اور بازو پر ہلکی سی جلن تو ہو ہی رہی تھی، اور وہ مخصوص جلن وہ جانتی تھی کس چیز کی ہے۔ وہ جھنجھلا کر بیڈ سے اتری اور باہر جانے لگی تھی، مگر وہ اسے بازوؤں سے کھینچ کر اپنی باہوں کے گھیرے میں بھر چکا تھا۔ ویسے تمہاری نیند بھی خوب ہے۔ ہاں پلیز آج رات کو بھی ایسے ہی سوئی رہنا۔ وہ جو مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے میں وہ نپٹا لوں گا، پھر صبح کو ہی اٹھنا اور اپنی قابل رحم حالت دیکھ کر مجھ سے پوچھنا کہ رات کیا کیا ہوا۔ اس کی بے شرم بیہودہ سرگوشیوں سے وہ پانی پانی ہوتی سر تا پیر سرخ پڑ گئی تھی۔ یہ تو خیر آپ کی حسرت ہی رہے گی۔ ابھی میں نے کہا کہ دور رہا کریں مجھ سے، وہ زہر خند لہجے میں کہتی جھٹکے سے اس کے بازوؤں سے نکلی تھی۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ تو تھا کہ مرتضیٰ لمحے بھر کو چپ سا ہو گیا۔ فریش ہو کر نیچے آ جاؤ، ڈنر پہ سب ویٹ کر رہے ہیں، وہ نرمی سے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ مناہل نے اپنا سر جھٹکا اور جلدی سے واش روم میں گھس گئی۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ کندھوں تک کمفرٹر اوڑھے گہری نیند میں تھی۔ ایک ہاتھ فولڈ کر کے آنکھوں پر رکھا ہوا تھا، دوسرا کمفرٹر کو گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ راہم آگے بڑھا، اس کی محبتوں سے گدھا نرم و نازک وجود اسے اپنی جانب بری طرح اٹریکٹ کرنے لگا تھا۔ اس کی توجہ کی ڈوری اسی میں الجھی رہتی تھی۔ وہ منیہا کے پاس آیا تھا۔
तभी पॉकेट में मौजूद फ़ोन बुरी तरह चंगाड़ उठा। इसने पॉकेट से फ़ोन निकाला। मनीहा कसमसाई और करवट बदली। ईशू का नंबर देख राहम की तेवरी पर बल आए थे। वो जब से यहाँ आया था वो बार बार फ़ोन कर रही थी इसे। अब वो बार बार खुद को जस्टिफाई नहीं करने वाला था। तभी फ़ोन ऑफ करके पॉकेट में डाल लिया। सामने देख तो दिल उछल कर हलक में आया। कमरे में हीटर ऑन था। तभी कंफर्टर में इसे घबराहट महसूस हुई थी जैसे। तभी इसने करवट बदलते सारा कंफर्टर उतारकर अपने नीचे दबा लिया था। हल्के ब्राउन बाल अबशार की तरह कैचर से निकलकर कमर पर बिखरे हुए थे। नीले रंग में सफ़ेद बदन चांदी की तरह दमक रहा था। वो बेड पर टिक कर बैठ गया। मौसम, माहौल, गांव, खेस, खामोशी होश उड़ाने वाली थी। इससे पहले कि इसे कुछ हो जाता, अपनी सोचो जज्बात को काबू करते इसने इसका कंधा नरमी से हिलाया। मनीहा, मन। राहम ने इसे एक दो दफ़ा नरमी से पुकारा तो वो जाग भी गई। इसे अपने इतने करीब यूं खुद पर झुके देख मनीहा गड़बड़ाकर उठी थी। दुपट्टे की तलाश में निगाह इधर उधर दौड़ाई। राहम इसकी नज़रों का मफ़हूम समझता अपने पीछे पड़ा। इसका दुपट्टा उठाकर इसकी जानिब बढ़ाया, जो कि इसने थामकर खुद पर ओढ़ लिया। उठो, फ्रेश हो जाओ, डिनर पर वेट हो रहा है हमारा, और बैग में से मेरे कपड़े निकाल दो, चेंज करना है मुझे। राहम के कहने पर वो जल्दी से बेड से उतरी। एक खुशबू का झोंका था जो राहम की सांसों से टकराकर इसकी रूह में मुअल्लक हुआ। इस खुशबू की खुमारी इसकी रगों पे में बसने लगी थी। वो उठी और बैग से कपड़े निकालने लगी। चाहे लाख दामन बचाती मगर अब अपने शौहर के बदलते तेवर और लू देती निगाहों की तमाज़त से पलकों की झालरों और हाथों में वाजिया लर्जिश सी थी। राहम गहरा मुस्कुराया। इसने आयरन शुदा कपड़े निकालकर इसे थमाए। अगर बोलने तो दोबारा आयरन कर देती हूँ, वो उंगलियां चटखारा धीमे लहजे में बोली। इट्स ओके, वेट करो, मैं चेंज करके आता हूँ। राहम कपड़े थामकर वॉशरूम गया, लेकिन जब बाहर आया तो वो गधे के सर से सींग की मांद रूम से गायब थे। राहम गहरा मुस्कुराता बालों में ब्रश फेरकर कमरे से बाहर निकला। बहुत ही ज़्यादा खुशगवार माहौल में डिनर किया गया। आज उन्होंने लॉन में बारबेक्यू का फुल अरेंज कर रखा था, मगर होने वाली मूसलाधार बारिश ने तमाम प्लान चौपट कर दिया। सो बारबेक्यू का प्रोग्राम कल तक के लिए उठा रखा और आज लाउंज से मलाका ओपन किचन में बड़े से डाइनिंग टेबल पर वो सब खुशगपियों के साथ डिनर में मसरूफ़ थे। सारी लेडीज़ टेबल की एक जानिब और जेंट्स दूसरी जानिब बैठे थे। वो सब अपनी अपनी जोड़ीदार के ठीक सामने बैठे थे। मनीहा और मनाहल एक दूसरे के पास बैठी खामोशी से खाना खा रही थी। मैंने सुना है बड़े धुआंधार आशिक के बाद तुम्हारी शादी हुई है क्लब। आंटी तुम्हारी शादी तुम्हारी कज़न से करना चाह रही थी शायद, मगर तुमने बड़ी मुखालफत की ना। बाद में भाभी से शादी की, बिलाल ने कहा तो मुर्तज़ा को अच्छू लगते लगते बचा, जबकि मनाहल के चेहरे पर एक साया सा लहराया। गले में फंदा सा लग गया। नवाला हलक में अटका था। अपनी कम मायगी का एहसास अंगड़ाई लेकर जिस्मो जाँ में झांकता रगों पे को काट गया था। वो आंखों में दर्द आने वाली नमी को छुपाने के लिए अपनी प्लेट पर बुरी तरह झुकी। मनीहा ने चेयर के दरमियान से इसका हाथ थामकर इस पर दबाव बढ़ाकर इसे तसल्ली देने की नाकाम सी कोशिश की। बिलाल को शायद किसी ने आधी कहानी सुनाई थी। यार बताओ, बेशर्माओ मत। बिलाल ने फिर मुर्तज़ा को छेड़ा। प्लीज़ यार, चेंज द टॉपिक, मुर्तज़ा ने संजीदगी से कहा। अच्छा बताओ, वापस कब जा रहे हो या यहीं सेटल होने का प्रोग्राम है। अपने बिल्कुल सामने इसका धुआं धुआं चेहरा और झुके सर पर गहरी नज़र डालता वो बिलाल की जानिब मतवज्जा हो गया। खाने के बाद ग्रीन टी का दौर चला। मनीहा ने देखा मनाहल ठीक नहीं थी। काश इसके जितनी बर्दाश्त और हौसला हर लड़की में होता। तैयबा अब हमें स्टडी रूम दिखाने की बात कर रही थी, जो शायद घर की बैक साइड है। मनीहा ने आहिस्तगी से तैयबा को कहा और मनाहल का मजबूती से हाथ थामा। आप लोग एंजॉय करें, हम आते हैं, तैयबा ने इन्हें कहा तो राहम और मुर्तज़ा चौंके। दोनों ने गहरी निगाह से इन्हें जाते हुए देखा था। वो स्टडी में आई। मनाहल ने तशक्कर भरे एहसास के साथ मनीहा को देखा।
وہ اسٹڈی میں کافی دیر بیٹھ کر اپنی اپنی پسندیدہ بکس پر باتیں کرتی رہیں۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ طیبہ تھکاوٹ کا شکار ہو رہی ہے۔ طیبہ آپ جائیں آرام کریں، ہم ایک دوسرے کو کمپنی دے لیں گے، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ منیہا نے کچھ اس اپنائیت بھرے انداز سے کہا کہ طیبہ سر کو ہلکا سا خم دے کر اٹھی اور انہیں وش کرتی اسٹڈی سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کی دیر تھی۔ مناہل جو کب سے اپنے اوپر ضبط کے پہرے بٹھائے ہوئے تھی، چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر بلک بلک کر رو دی۔ اوپر سے منیہا نے اسے گلے سے لگایا تو وہ اور شدت سے رونے لگی۔ جب وہ رو رو کر سارا غبار نکال چکی اور رونے میں تھوڑی کمی واقع ہوئی تو منیہا نے آہستگی سے اس سے کہا، اپنے اندر روگ مت پالیے، اس دنیا میں آپ ایک ہی تو ہیں۔ منیہا کی بات بہت گہرائی لیے ہوئے تھی۔ مناہل نے اس سے الگ ہو کر اپنے آنسو پونچھے۔ اچھا بتاؤ کیا ہوا تھا؟ منیہا نے کہا تو مناہل آہستگی سے سب بتاتی چلے گئی۔ اس کی ساری بات سن کر منیہا مسکرائی۔ بس اتنی سی بات، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا میڈم؟ اس بے حس شخص کی خاطر اپنے اتنے قیمتی موتیوں جیسے آنسو ویسٹ کر رہی ہو؟ خود کو مضبوط بناؤ، اتنا مضبوط کہ سامنے والے کی ساری انا اور بے حسی تمہاری مضبوطی سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے، مگر تمہاری عزت و نفس کو آنچ تک نہ پہنچا سکے۔ منیہا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے سمجھایا تھا۔ مناہل اس کی آنکھوں کی ویرانی دیکھ کر اپنے بارے میں تو سب کچھ بول ہی گئی، جیسے مجھے تمہارے بارے میں جاننا ہے سب کچھ۔ مناہل نے اس کی گود میں رکھے سرد ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ اس کی باتیں سن کر اپنے آپ ہی تمام آنسو جیسے تھم سے گئے تھے۔ منیہا پھیکی سی مسکان کے ساتھ اسے سب بتاتی گئی۔ اس کی کہانی سن کر مناہل سناٹوں کی ضد میں آئی تھی کہ اس کے ساتھ جو ہوا وہ قسمت کا رچایا ہوا کھیل تھا، جبکہ منیہا کو تو اس کے اپنوں نے ہی جان بوجھ کر برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ میں نے جس سے محبت کی، اس نے مجھ سے ایک سودا کیا، ایک سمجھوتا۔ یہ شادی نہیں، ایک کانٹریکٹ ہے۔ کتنے مزے کی بات ہے نا؟ وہ شاید اپنا مذاق اڑا رہی تھی۔ مناہل نے اس کا بے تاثر چہرہ دیکھا۔ تم میں بہت ہمت، حوصلہ اور برداشت ہے منیہا۔ مگر کچھ نہیں ہوتا۔ مناہل، خود میں ہمت، حوصلہ اور برداشت پیدا کرنی پڑتی ہے، نہیں تو سامنے والا آپ کی عزت نفس کچلنے میں ایک لمحہ ضائع نہ کرے گا۔ منیہا نے پھر اسے سمجھایا تھا۔ آہٹ ہوئی تو منیہا خاموش ہو گئی۔ مخصوص کولون کی خوشبو سانسوں سے ٹکرائی تو مناہل بے تحاشا قہقہے لگانے لگی، اتنے قہقہے کہ منیہا ہونک زدہ سی اسے دیکھے گئی۔ پھر جب راہم اور مرتضیٰ کو اس طرف آتے دیکھا تو ایک ٹھنڈی سی آہ بھری۔ اس کے سکھائے سبق مناہل نے بڑی جلدی ازبر کیے تھے۔ آؤ منیہا، تم بہت فنی ہو۔ میرا تو ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ وہ مصنوعی قہقہے لگاتی خواہ مخواہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے کی کامیاب اداکاری کرنے لگی۔ مرتضیٰ کی ہونک زدہ سی شکل دیکھنے کے قابل تھی۔ کیا بات ہے لیڈیز، سونے دینے کا کوئی پروگرام نہیں ہے کیا؟ راہم نے منیہا سے کہا تو دونوں ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہم تو اپنی نیند لے چکے، اب لیٹ ہی نیند آئے گی، ہم باتیں کریں گے۔ آپ لوگوں نے آرام کرنا ہے تو آپ لوگ کر لیں، منیہا نے ٹکا سا جواب دیا تھا۔ اوہ، پہلے تو وہ دونوں بڑا ان دونوں کو لوری دے کر سلاتی تھی، جو اب وہ انہیں بلانے آن پہنچے تھے۔ ان کے جواب پر دونوں اپنا سا منہ لے کر رہ گئے، جبکہ راہم نے منیہا کو گھورا، جس کے یہاں آ کر کافی پر پرزے نکل آئے تھے۔ اٹس اوکے، چلو راہم ہم بھی گپ شپ لگائیں، مرتضیٰ نے کہا تو دونوں وہاں سے نکل آئے۔ منیہا مناہل سے کافی دیر باتیں کرتی رہی۔ پھر اسٹڈی میں نورین اور تحریم بھی بچوں کو سلا کر چلی آئیں تو الگ ہی رونق لگ گئی۔ منیہا مناہل کو وقتاً فوقتاً ہر طرح سے سمجھاتی رہی تھی۔ وقت کا پتہ نہ چلا کہ رات کا 1 بج چکا تھا۔ احساس ہوتے ہی سب اپنی اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے اپنے کمرے کی راہ لی۔ منیہا کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بیڈ پر نیم دراز موبائل میں بزی ابھی بھی جاگ رہا تھا۔ منیہا کو حیرت ہوئی، آپ جاگ رہے ہیں ابھی تک؟ اس نے حیران ہو کر پوچھ ہی لیا۔ اب وہ کیا بولتا، اتنی تھکاوٹ کے باوجود نیند کسی کم بخت کو آ رہی تھی۔
وہ اسے اس روم میں دیکھنا چاہتا تھا۔ راہم نے بس کندھے اچکانے پر ہی اکتفا کیا۔ وہ آگے بڑھی اور بیگ میں سے اپنا آرام دہ سوٹ نکالا، واش روم گئی اور چینج کر کے باہر آئی۔ باہر گرج چمک کے ساتھ بادل برس رہے تھے، شاید یہ بارش رات بھر برسنی تھی۔ اب وہ شدید کنفیوز سی روم کے بیچوں بیچ کھڑی گہری سوچ میں تھی۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ کس سوچ میں گم ہو وہ اچھی طرح جان چکا تھا۔ اس کی جھجک، اس کی کنفیوژن پر جان بوجھ کر لاپرواہ بنتا پوچھ بیٹھا، میں کہاں سوؤں؟ اس روم میں تو کوئی صوفہ بھی نہیں۔ اس نے بےچارگی سے اس کاٹ کو دیکھا جو صوفے کی جگہ روم میں رکھا گیا تھا۔ بیڈ پر سو جاؤ۔ اعتبار نہیں یا میں تمہیں سوئیاں چبھو دوں گا، راہم نے خفیف سے لہجے میں کہا تو منیہا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اعتبار تو ہے، اور مجھے کیوں سوئیاں چبھونے لگے آپ؟ بس میں یہ سوچ رہی تھی یہ بیڈ شیئر کرنے پر آپ کا کنٹریکٹ برا نہ مانو جائے۔ منیہا نے تو سادگی سے کہا تھا، مگر راہم سر تا پیر جھلسا تھا۔ تبھی اسے گور کر رہ گیا۔ منیہا خود ہی الماری کی جانب بڑھی، کھول کر دیکھا تو اس میں ایک ایکسٹرا کمفرٹر پڑا تھا۔ وہ نکال کر لائی، بیڈ سے ایک پلو اٹھایا، دبیس قالین پر آدھا کمفرٹر نیچے بچھا کر آدھا اپنے اوپر تان کر چپ چاپ آنکھیں موند لی، اور وہ جو اس کی یہ ساری کارروائی دیکھ جل بن کر بے حس و بنا خود بھی لیٹ گیا تھا۔ مناہل روم میں داخل ہوئی تو روم خالی تھا۔ اس نے ایک سرد سی سانس بھری، مطلب وہ آدم خور ڈرکولا ابھی جاگ رہا تھا۔ بلکونی سے باتوں کی آواز آ رہی تھی، مطلب وہ بلکونی میں کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ ادھر مرتضیٰ بلکونی میں کھڑا رات کے اس پہر اس قاتل موسم کو انجوائے کر رہا تھا کہ ایک دوست کا فون آ گیا۔ فون بھی اپنے جیسے کسی پاگل کا تھا جو آدھی رات کو اتنا ویلا تھا۔ مناہل نے اپنے بیگ سے اپنا سوٹ نکالا اور واش روم جا کر چینج کر کے اور ایک اور چھوٹا سا بہت خاص کام نپٹا کر آئی۔ ابھی آ کر بیڈ پر بیٹھی ہی تھی کہ فون رنگ ہونے لگا۔ اس نے اپنا کلچ نکال کر اس میں سے اپنا نواں نکور فون نکالا۔ فون دیکھ کر ایک مرتبہ پھر وہ کلس کر رہ گئی، مگر ناصرہ بیگم کا نمبر دیکھ کر سر جھٹکا۔ فوراً سے پہلے فون کان کو لگایا۔ السلام علیکم پھوپھو امی، خیریت؟ اتنی رات کو فون کیا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اتنی رات کو ان کا فون دیکھ کر وہ بکھلا اٹھی تھی، اور اسی بکھلاہٹ میں کچھ بھی سنے بغیر ایک ہی سانس میں اتنے سوال پوچھ ڈالے۔ ارے ارے سانس تو لو میری بچی، میں بالکل ٹھیک ہوں، دن میں کافی آرام کیا تھا، بہت ہی نیک بچی ہے، دعا میرا بہت خیال رکھا، تو اب تہجد کے لیے جلدی اٹھ گئی، سوچا تم لوگ بھی ابھی جاگ رہے ہوں گے، گپ شپ لگا رہے ہوں گے تو بات کر لوں، ویسے بھی پہنچ کر فون ہی نہیں کیا تم لوگوں نے، ناصرہ بیگم نے سادگی سے کہا۔ تو مناہل خواہ خواہ شرمندہ ہو گئی۔ بات سنتے سنتے وہ بیڈ کے درمیان تکیہ رکھے اس پر اوندے منہ لیٹ گئی تھی، کوہنیوں کے بل لیٹ کر فون کان کو لگا رکھا تھا۔ سوری پھوپھو امی، میں اتنا تھک گئی تھی کہ آتے ساتھ ہی سو گئی تھی، اور پھر وہ انہیں تمام سفر کا حال احوال سنانے لگی۔ ادھر وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ اسے ناصرہ بیگم کے ساتھ یوں لگن دیکھ ایک ٹھنڈی سی آہ بڑھی پھوپھو امی کی دم چلی۔ وہ منہ میں بڑبڑایا۔ ادھر مناہل نے بس ایک ہی نظر دیکھا اسے، اور پھر ناصرہ بیگم سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی فون میں مگن ہو گئی۔ وہ جیسے عادت تھی گرمی سردی شرٹ اتار کر سونے کی، اپنی شرٹ اتارنے لگا تو بے اختیار ہی مناہل نے اس کی جانب سے رخ دوسری جانب گھما لیا۔ وہ اس کی اس حرکت پر گہرا مسکرایا۔ وہ دھیمے سے چلتا بیڈ کے قریب آیا، جسے مناہل نے محسوس کر کے اس کی جانب دیکھے بغیر انگلی سے دوسری جانب اشارہ کیا تھا۔ مرتضیٰ نے اس کے اشارے کے تعاقب میں اس طرف دیکھا تو بھنچکا رہ گیا، جہاں اس نے زمین کے کارپٹ پر ایک بستر سیٹ کیا ہوا تھا۔ مرتضیٰ ڈھیٹ بنا بیڈ پر بیٹھ گیا تو مناہل نے بات کرتے اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ سامنے سے اس نے بھی آئی برو اچکا کر اسے یوں دیکھا جیسے پوچھنا چاہتا ہو یہ کیا مذاق ہے۔ وہ اس کی اتنی لمبی فون کال سے جھنجھلایا تھا۔ اب لاؤ مجھے فون دو، مجھے امی سے بات کرنی ہے، اس نے اچانک کہا تو مناہل نے اسے گوڑی سے نوازا، مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟
مناہل نے اسے فون دیا، اس نے چند ضروری باتیں کی اور اچھا امی آپ بھی آرام کریں، کافی رات ہو گئی ہے، صبح بات ہوگی، ہم بھی سونے لگے ہیں، مرتضیٰ نے سکون سے کہا تو ناصرہ بیگم نے انہیں دعائیں دے کر فون بند کر دیا۔ مناہل نے اس کی چالاکی پر اسے کینہ دوز نگاہوں سے گھورا۔ وہ جانتا تھا کہ اس سے منہ ماری سے بچنے کو وہ اس لمبی فون کال کا سہارا لے رہی ہے، تبھی خود فون لے کر تھوڑی سی بات کر کے فون بند کر دیا۔ زیادہ ہاٹ اینڈ ہینڈسم لگ رہا ہے کیا شوہر؟ مناہل کے گھورنے پر مرتضیٰ نے اسے سکون سے آنکھ دکھائی۔ میں نے آپ کا وہ بستر لگایا ہے، آپ ادھر سو جائیں۔ وہ بھی سر جھٹک کر سکون سے کہتی بیڈ پر سیدھی ہونے لگی کہ جانتی تھی وہ جان بوجھ کر بات بڑھانا چاہتا ہے۔ میں ادھر کیوں لیٹوں؟ اتنی سردی میں تو میں اپنی بیوی کے پہلو میں ہی لیٹا جاتا ہے۔ لہجہ اور الفاظ پھر معنی خیز ترین تھے، جبکہ اس کی نگاہیں ہر طرح کی گستاخی کرتی کندن بدن کے نشیب و فراز کا ایکسرے کر رہی تھی۔ باہر موسم نے الگ قسم کا طوفان اٹھا رکھا تھا اور اندر یہ جو مسلسل اسے زج کر رہا تھا۔ مناہل خود ہی پیر پٹکتی اس زمینی بستر کی جانب گئی کہ ٹھیک سے لائٹ چلے گئی۔ ہلکی سی چیخ مار کر وہ بیڈ کو ٹٹولنے لگی۔ مرتضیٰ آہٹ جب گپ اندھیرے میں کچھ نہ بن پڑا تو اسی ستمگر کو ہی آواز دے ڈالی۔ وہ حادثہ تھا کہ آنسو بھی ساتھ نہ دے سکے شکستِ دل پر۔ پہ بہت دیر مسکرائی ہوں ابھی منیہا کی آنکھ لگنے ہی والی تھی کہ دھماکے کی آواز آئی اور کمرے میں گپ اندھیرا چھا گیا۔ وہ بڑبڑا کر اٹھی تھی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارد گرد دیکھا، مگر گپ اندھیرے میں کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھا۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہوئی تھی کہ بادل یوں لگتا تھا کمرے میں ہی گرج برس رہے ہیں۔ راہم مدہوش سی اسے پکارا۔ راہم جو جلتا کرتا لیٹا تھا، اتنی تھکاوٹ تھی کہ لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ اب اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ ادھر جیسے جیسے بادل کڑکتے منیہا کا دل اچھل کر حلق میں آ رہا تھا۔ موبائل بھی بیڈ کی سائڈ ڈرا پر رکھا تھا شاید۔ وہ بیڈ ٹٹولتی راہم تک پہنچی تھی۔ وہ اتنی خوفزدہ ہوئی تھی کہ رو ہی پڑی۔ ابھی ابھی تو سویا تھا۔ راہم کچی نیند سے بیدار ہوا تھا اور ایک من چاہا نرم و نازک انداز وجود اس کے اوپر جھکا ہوا اس کے کندھے ہلا رہا تھا۔ راہم، راہم اٹھیں پلیز، لائٹ جلا دیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی مدہوش سی آواز اندھیرے میں کمرے کی خاموشی کو چیرتی راہم تک پہنچی۔ نہ صرف آواز بلکہ ایک مدہوشی بڑی خوشبو جو سامنے والے کی رگوں میں اتری تھی۔ بکھرے سے بال راہم کے سینے پر کالی گٹھا کی طرح چھا گئے۔ وہ جو اس کے قرب کے لیے مچل رہا تھا، بہت اچانک اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے پر گرایا تھا۔ دوسرا ہاتھ اس کی پچھلی گردن پر لپٹا تھا اور اس کے ہونٹوں کو اپنی سلگتی گرفت میں لیا تھا۔ منیہا جو باہر کے طوفان سے خوفزدہ تھی، کیا پتا تھا کہ اس بے حس کے منہ زور جذبوں سے الجھ بیٹھے گی۔ راہم کے عمل میں شدت تھی اور منیہا کو اپنی روح ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں بکھرتی محسوس ہو رہی تھی۔ راہم نے کروٹ بدلتے اسے مکمل اپنی گرفت میں لیا تھا۔ وہ اس پر پوری طرح حاوی ہوتا اب اس کے کندھے سے اس کی شرٹ سرکا چکا تھا۔ آج اس کا چھونا یوں تھا جیسے وہ ہر حد پار کر دے گا اور وہ اپنی عزتِ نفس، اپنے پندار کو اپنی محبت سے بھی زیادہ عزیز رکھنے والی نازک دل لڑکی، اپنے قیمتی جذبوں کو یوں کسی کمزور لمحے کا شکار کبھی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ تبھی راہم کے کالر کو زور سے جھنجھوڑ کر اسے ہوش دلانے کی کوشش کی، جو شاید اپنے ہوش مکمل اڑا چکا تھا۔ اتنی دیر کے بعد اس نے اس کی سانسوں کو آزادی بخشی تو منیہا نے گہری سانس بھر کر اپنی بند ہوتی سانس ہموار کرنے کی کوشش کی۔ راہم نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے اور اسے اپنے سینے میں بھونچا۔ راہم پیچھے ہٹے۔ وہ سانس ہموار کر کے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ہٹاتی گہرائی تھی۔ تبھی لائٹ واپس آئی۔ راہم نے اس کی آنکھوں میں بغور دیکھا۔ چھوڑیں مجھے راہم۔ وہ اس کے لمس کو اس کی قربت میں پگھلنے کی بجائے راہم کو قابلِ اطلاع نہ جانتے ہوئے نہایت سرد لہجے میں بولی تو راہم کے تمام جذبات بھگ سے اڑے تھے۔
माथे पर बलों का जाल बिछा। वॉइस रॉन्ग विद यू मनीहा, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे कि मैं कोई ज़बरदस्ती कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। शोहर हूँ तुम्हारा, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इस रिश्ते के आगे बढ़ने से। वो इसके कंधों को सख्ती से थामता बोला। मनीहा को इसकी उंगलियां अपने कंधों में धंसती महसूस हुई तो मनीहा की आंखें भर आईं। वो फिर भी अपनी पूरी ताकत लगाकर इसे खुद से दूर करती इसकी गिरफ्त से आज़ाद हो गई। रात के इस पहर जब वो अपने मुंह जोर जज्बों पर काबू पाने में सख्त नाकाम हो रहा था, वो किसी भी बहस में नहीं पड़ना चाहती थी। मनीहा बेड से नीचे उतर आई। राहम इसके इस ग्रेस से सिखपा हुआ था। बिखरे बाल कानों के पीछे अड़से, दुपट्टे सितमगर के नीचे ही अपनी नकदरी पर नौहाकन होकर रह गया। वो लबों पर हाथ रख कर अपनी सिसकियां दबाती अपने बिस्तर की जानिब जाने लगी। जब राहम भी बेड से उतरकर इस तक आया, इसने बाजू से खींचकर इसे फिर से अपनी पर शिद्दत गिरफ्त में लिया। कमर पर सख्ती से बंधे इसके हाथों ने मनीहा को इसके बेतहाशा करीब किया। मुझे अभी और इसी वक्त इस गरेज की वजह जाननी है। राहम ने इसके कान की लूं को अपने लबों तले दबाया था। वो यूं बिहेव कर रहा था जैसे कि इसकी याददाश्त चले गई है। राहम, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी, ना कोई वजाहत देनी है। मुझे नींद आ रही है, छोड़े मुझे। वो मछली और इसकी कसरती मजबूत बाजुओं से घुलती संजीदगी से बोली। नो, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। अब की बार वो सख्ती से बोला था और अब मनीहा की यही बस हो चुकी थी। इस पत्थर से सर फोड़ते फोड़ते इसने राहम का कॉलर दबोचा था। इसकी आंखों में अपनी आंखें डाली थी। क्यों राहम, भूल गए अपना वो कॉन्ट्रैक्ट, वो समझौता जिसके चलते आप मेरे करीब नहीं आ सकते, इससे बेवफाई नहीं कर सकते। अभी तो आप इन कमज़ोर लम्हों की गिरफ्त में फंसे अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। तब क्या होगा जब सुबह उठकर अगर मुझे ही बोल दिया कि मैं तो बह गया था मनीहा, तुमने मुझे क्यों नहीं रोका। और तब अम्मी की कसम खा के कहती हूँ राहम, मैं अपनी जान ले लूँगी, खुदकशी कर लूँगी मैं, समझे आप। वो बेतहाशा रोती आज अपने दिल की हर बात, हर कैफियत बयान कर गई। वो इसका गिरेबान झंझोड़ते अजियत की जाने कौन सी इंतहा पर थी और सामने वाला इसे भगोड़ देखकर आखिर में गहरा मुस्कुराया। ज़रा सा झुककर इसके शफाफ चेहरे से वो कीमती नमकीन मोती चुने। आई स्वेयर नहीं कहूँगा ऐसे, अपने दिल की रजामंदी से ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये कमबख्त दिल ही तो ही जो हर दलील को पसे पुश्त डालता बगावत पर उतरते अपनी मेहमानियाँ करना चाहता है। वो इसके चेहरे के दिलकश नकोश चूमता खुमार आलूद लहजे में गोया हुआ। मगर मनीहा इसके अल्फाज में नहीं उलझना चाहती थी। वो ये रिस्क नहीं ले सकती थी। लेती भी क्यों, वो कौन सा इसके इश्क में गोडे गोडे गिरफ्तार था या इसने इजहार किया था। तभी वो फिर सूखी रेत की तरह इसकी गिरफ्त से फिसली थी। मुझे सोना है राहम, आप भी सो जाएं। वो इससे निगाहें चुराती अपने बिस्तर में घुसी थी। सर ता पैर तक कंफर्टर ताना। राहम एक सरस सी सांस खींची और तेजी से आगे बढ़ा। झुककर कंफर्टर समेत इसे ज़मीन से उठाया था। मनीहा तड़प उठी और कंफर्टर से हवाइयाँ उड़ा चेहरा बाहर निकाला। राहम, ये क्या। वो बुरी तरह मचली, मगर राहम ने इसे बेड पर उतारा था। राहम, ये क्या कर रहे हैं आप। वो भीगी पलके सुर्ख चेहरा लिए चलाई। शट अप मनीहा, जस्ट शट अप। वो समझौता कोई पत्थर पर लकीर बनाकर नहीं खींचा था मैंने, जो मिटाया नहीं जा सकता। और इस समझौते में ये कहीं नहीं कहा था मैंने कि तुम मेरे साथ एक रूम एक बेड शेयर नहीं कर सकती। अब सुकून से सो जाओ, नहीं तो उधेड़ कर रख दूंगा मनीहा तुम्हें। वो एक घुटना बेड पर रखे इसके ऊपर झुका, इसके बाजू दबोच कर गिराया था। मगर मनीहा की आंखों से गिरते आंसू देखकर वो पीछे हटा था और अपनी साइड आकर लेटा। मनीहा ने अपनी सिसकियां दबाते इसकी मुखालफ समत करवट ली थी। तभी राहम ने इसकी कमर में हाथ डालकर इसे करीब घसीटा। मनीहा की पुश्त इसके कुशादा सीने से टकराई थी। मनीहा ने अपने दोनों हाथ अपने लबों पर रखकर अपनी चीख दबाई। राहम ने इसके गर्द नरम सा हसार कायम किया था। इसका कंधा अपने बाजू पर रखा
سو جاؤ من، سکون سے سو جاؤ، کچھ نہیں کروں گا، بھروسہ رکھو یار۔ راہم نے اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ منیہا کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ کافی دیر کی ہچکیوں کے بعد آخر نیند کی دیوی مہربان ہو ہی گئی۔ وہ سو چکی، مگر راہم کی آنکھوں سے نیند روٹھ چکی تھی۔ اس کی منیہا کے لیے فیلنگز مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ دل کی بدلتی ان کیفیات نے اسے بے چین کر رکھا تھا، مگر ابھی انہیں مکمل طور پر سمجھنے کے لیے شاید کسی بڑے دھچکے کا ہونا لازمی تھا۔